بھائی وہ دو تین شعر بس. آفاق بھائی. یا علی مظہر آیات نہ ہوتا گر تو، یا علی مظہر آیات نہ ہوتا گر تو، یہ نصیری بھی تجھے قبلہ نما ہی کہتے. ہم تو مجبور ہیں پابندی مذہب سے، اگر ہم تو مجبور ہیں پابندی مذہب سے، اگر فرق وحدت میں نہ آتا تو خدا ہی کہتے. سلام کے دو تین چار شعر ہیں، بس زیادہ نہیں ہیں. ایک سلوات بھیجیں آپ حضرت. قبر میں بھی جا کے ہم لطف نشینی پا گئے، قبر میں بھی جا کے ہم لطف نشینی پا گئے. دو گھڑی تک کچھ فرشتے آ کے دل بہلا گئے، دیکھ تقدیر اپنی اپنی ایک ذرا او بوالہوس، کیمیاں تجھ کو ملی خاک شفا ہم پا گئے. شعر عرض کر رہا ہوں. شاہ کے حملوں سے یوں ہر صف پہ صف گرتی گئی، شاہ کے حملوں سے یوں ہر صف پہ صف گرتی گئی، جا کے دیواروں سے کوفے کے لئیں ٹکرا گئے. قبر میں مجھ سے فرشتوں نے کیے جو سوال، قبر میں مجھ سے فرشتوں نے کیے جو سوال، سب جواب آ کے میرے مولا مجھے بتلا گئے. قبر میں مجھ سے فرشتوں نے کیے جو سوال، سب جواب آ کر میرے مولا مجھے بتلا گئے. آخری شعر کر رہا ہوں. ہو ایک ایک دانے گندم کا ہم سے کیوں حساب، ہوئے ہم سے ہو ایک ایک دانے گندم کا ہم سے کیوں حساب، ان سے پوچھا جائے جو جنت میں دھوکہ کھا گئے. ہو ایک ایک دانے گندم کا ہم سے کیوں حساب، ان سے پوچھا جائے جو جنت میں دھوکہ کھا گئے. اب میں بہت بسط اصب گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات ایک سلوات بھیجیں. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر ربیہ، الخالق من غیر ربیہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج،
ولا جبل ذو فجاج ولا فجر ذو وجاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو تماد ذلك مبتدئ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر البحر الزاخر المنصور المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ والسفر الشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وتشیہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وللحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ صلوات پڑھیں محمد معزز سامعین اکرام عزاداران سید الشہداء علیہ السلام اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے ذیل میں بس چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا کہ تمام حمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے۔ یہ آیہ کریمہ ہے کہ اس میں صاف طور پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم سلام کر رہے ہیں زیارت کی شکل میں تو یہ سلام نہیں ہے بلکہ یہ اعلان ہے کہ جن کو ہم نے سلام کیا ہے وہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہم زیارتیں پڑھتے ہیں روزانہ اور خصوصاً شب جمعہ اور ہر نماز کے بعد جو زیارات پڑھتے ہیں تو یہ اعلان ہے اس بات کا کہ جن کو ہم سلام کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارا چنا ہوا نہیں ہے، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے۔ اب سوال ایک یہ بھی اٹھتا ہے، شاید کوئی سوال کر لے کہ بھائی سلام تو ہم لوگ بھی آپس میں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور تو کیا جو یہ آیت کہہ رہی ہے اس کے مطابق تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے، کیونکہ سلام اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے سلام ہے، تو سلام تو ہم بھی آپس میں کرتے ہیں، تو کیا ہم سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ سلام ہم سب جو آپس میں کرتے ہیں تو اگر علی والا ہے تو اس کے لیے سلام ہے، اور اگر علی والا نہیں ہے تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے سلام۔ ایک صلوات پڑھے محمد والی بہت غور طلب بات ہے، اب اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کرنا، اس لیے اور میں وضاحت سے پہلے یہ بھی کہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں قلب لشکر میں دیکھوں یا میمنے کی طرف دیکھوں،
کیونکہ میمنہ زیادہ مضبوط ہے قلب لشکر سے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہرحال آپ متوجہ رہیے گا کہ سلام ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے. آپ تک انشاءاللہ آواز پہنچ جائے گی. اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے سلام ہے. اور ہم اور آپ جو آپس میں سلام کرتے ہیں, ہمارا اور آپ کا جو سلام ہے, یہ سلام کس بنیاد پہ ہے؟ کا ایک اس کی بنیاد یہ بھی ہے کہ اللہ نے جہاں نبیوں کو نبوت کے لیے چنا ہے, غور کیجئے گا جملے پر, جہاں اللہ نے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا ہے, رسولوں کو رسالت کے لیے چنا ہے, اماموں کو امامت کے لیے چنا ہے, ولیوں کو ولایت کے لیے چنا ہے, وہیں اللہ نے شیعوں کو اہل بیت کی محبت کے لیے چنا ہے. کیجئے گا, آپ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں, اس لیے کہ محبت اہل بیت کوئی مال غنیمت نہیں ہے کہ ہر کوئی پا جائے. یہ اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چنتا ہے. تو یہ اللہ کے چنے ہوئے کی بات ہے. اور دوسری آئیے آیت سے میں سمجھاتا ہوں کہ آپ بھی لائق سلام ہیں. ایک تو وہ لائق سلام جسے اللہ نے چنا, اور ایک اور سلام کے لائق ہے. کہا کون؟ تو قرآن نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا, ارشاد ہوا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. ارشاد ہوا ہے میرے حبیب, جب آپ کے پاس کوئی ایسا بشر آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو تو اسے آپ سلام کیجیے گا. نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جب ایسا انسان آئے کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو تو اسے سلام کیجیے گا. اب یہاں آیتوں سے مراد کون ہے؟ کیا یہ آیتیں ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں؟ کہا نہیں, مفسروں نے لکھا ہے کہ یہاں آیتوں سے مراد وہ آیتیں نہیں ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے. کہا پھر کون سی آیتیں ہیں؟ کہا یہاں آیتوں سے مراد وہ آیتیں نہیں جن کی تلاوت ہوتی ہے, بلکہ یہاں آیتوں سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کی زیارت ہوتی ہے. ایک صلوات تو پڑھے محمد والے محمد. اور آپ کربلا جا کے, مشہد جا کے, کاظمین جا کے, سامرہ جا کے, نجف جا کے, جنت البقیع جا کے جن کی زیارت کرتے ہیں, یہ ان آیتوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی چھپے چھپے لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب, جب آپ کے پاس کوئی اہل بیت کا چاہنے والا آئے تو سلام کیجیے گا. غور کر رہے ہیں آپ کیوں؟ کہا اس لیے کہ سلام ہے زندگی کی دعا, سلام ہے جینے کی دعا. بھائی ہم اور آپ کرتے ہیں سلام, سلامون علیکم, کیا مطلب ہے؟ زندہ رہیے, سلامت رہیے. جواب ملا وعلیکم السلام, آپ بھی زندہ رہیں, آپ بھی سلامت رہیں. تو ہمارا سلام ہو یا جواب سلام, دونوں کا مطلب ہے جینے کی دعا, دونوں کا مطلب ہے زندگی کی دعا. زندہ رہیے, سلامت رہیے, جیتے رہیے, یہ ہے زندگی کی دعا. ادھر سے جواب ملا علیکم السلام, آپ بھی زندہ رہیں, آپ بھی سلامت رہیں. ادھر سے بھی زندگی کی دعا ملی, تو دونوں ہے زندگی کی دعا. اب سمجھے نبی سے اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اہل بیت کا چاہنے والا آئے تو اسے سلام کیجیے گا. اللہ سمجھا رہا ہے چونکہ یہ زمین اہل بیت کے صدقے میں بنی ہے تو چلنے کا حق بھی اسی کو ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو. غور کر رہے ہیں؟ تو آپ ہر ایک کو جینے کی دعا نہ دیجیے گا, جو اہل بیت والا ہو اسے جینے کی دعا دیجیے گا. اچھا یہ سلام ہے زندگی کی دعا, تو ہم ہر نماز کے بعد آقا حسین کو بھی سلام کرتے ہیں. بھائی متوجہ ہے نا, ہر نماز کے بعد ہم آقا حسین کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو ہم جو آقا حسین کو سلام کرتے ہیں یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے, یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. اللہ اکبر. بھائی تھوڑا ساتھ رہیے گا میرے بھائی, ہم نے جو آقا کو سلام کیا یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے, یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. لیکن جو ادھر سے جواب آتا ہے وہ ہمارے لیے زندگی کی دعا ہے. ہم نے سلام کیا, ادھر سے جواب آیا زندگی کی دعا کی شکل میں. ارے 1400 سال سے پوری دنیا اسی فکر میں تو مری جا رہی ہے کہ یہ عزادار مرتے کیوں نہیں ہیں, تلواریں چلائی جاتی ہیں پھر بھی زندہ ہیں, نیزے چبھوئے جاتے ہیں پھر بھی زندہ ہیں, گولیاں برسائی جاتی ہیں پھر بھی زندہ ہیں. یہ عزادار زندہ کیسے ہیں؟ ارے ہم کیوں نہ زندہ رہیں؟ جسے روزانہ جینے کی دعائیں حسین دے اسے کون مارے گا؟
ایک صلوات تو بڑے محمد والے. زندگی کی دعا ہے، جینے کی دعا ہے. ہم جو سلام کرتے ہیں تو آقا حسین ہمیں جینے کی دعائیں دیتے ہیں، زندہ رہو، سلامت رہو. میرے عزیزو، زندگی کی دعائیں دینے والا حسین، تو ہمیں کون مار سکتا ہے؟ باہستہ سے جملہ کہوں، بزرگوں سے خاص دعائیں چاہتا ہوں اس جملے پر، نوجوان بھائیوں کی توجہ، کہ شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے. شیعہ قوم، ہماری قوم بڑی خوددار قوم ہے. اس نے کسی غیر کا احسان ہی نہیں لیا. ارے ماں زہرا کی دعا سے پیدا ہوئی، بیٹے حسین کی دعا سے زندہ ہے. ایک صلوات تو بڑے محمد والے. یہ شیعہ قوم ہے، بڑی خوددار قوم. غور کیجیے گا. تو اب اللہ جو ہم سلام کرتے ہیں، یہ اہل بیت کو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ان کو ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے منتخب کیے ہوئے. اور یہ صرف آپ کو نہیں پتا ہے کہ سلام اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے ہے. اب دیکھتا ہوں آپ کہاں تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ صرف آپ کو نہیں پتا ہے کہ سلام اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. یہ دشمنوں کو بھی پتا ہے، غیر کو بھی پتا ہے کہ سلام صرف اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ کہا ایسے کہ آپ کسی کے سامنے جائیے، کسی غیر کے سامنے، اور اس سے جب ان کے لیڈروں کا نام لیں گے تو وہ رضی اللہ کہیں گے، علیہ السلام نہیں کہیں گے. اور نہیں فرما رہے ہیں آپ؟ یہ علیہ السلام نہیں کہیں گے، رضی اللہ کہیں گے، علیہ السلام نہیں کہیں گے. لیکن جب ہمارے کسی بچے سے ہمارے اماموں کے نام پوچھئے تو وہ خالی مولا علی نہیں کہے گا، مولا حسن نہیں کہے گا، آواز دے گا مولا علی علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام. یہ علیہ السلام بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں. ایک صلوات تو بڑے محمد والے محمد. غور کیجیے گا. دیکھیے آپ کو ساتھ دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ فضائل والی مجلس بڑی محنت کی مجلس ہوتی ہے. ہاں، اس کے لیے نہ جانے کتنی کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں، تو ایک ایک گوشہ ملتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ویسے تو اگر ہم بھی پڑھنا چاہیں تو بہت چلتے پھرتے مجلس سے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن وہ والی مجلس سے میں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. ہاں، کہ میں نکل رہا ہوں، کسی کو دیکھ لیا نماز کے وقت اذان ہو رہی ہے اور کھڑا ہوا باہر، تو ایک مجلس تو تیار ہو گئی. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ مجلس محنت والی نہیں ہے، لیکن یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بڑی محنت والی مجلس ہے. پوری راتیں قربان کرنا پڑتی ہیں، تب آپ کے لیے فضائل کے گوشے نکال ke لاتا ہوں. اور آپ کو بولنا پڑے گا، ساتھ میرے ساتھ رہنا پڑے گا. ہاں نہیں، دیکھیے میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں کہ زبردستی بولیں، لیکن میں اپنا مزاج بتا دے رہا ہوں کہ اس کے بعد مرضی آپ کی ہے، دیکھتا ہوں پھر بولیں گے کہ نہیں. میرا مزاج یہ ہے کہ اگر خاموشی سے سنتے ہیں تو میں بڑی دیر تک پڑھتا ہوں. ہاں، 1.5-2 گھنٹے کب اتروں گا مجھے خود نہیں پتا رہتا. اور اگر آپ بول کے سن کے بولتے رہیں گے، ساتھ دیتے رہیں گے، تو 40-45 منٹ کے اندر بات تمام ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یقیناً سب بولیں گے، غور کیجیے گا. ہاں نہیں، یہی مزاج پتا ہے نا لکھنؤ کا، اسی لیے میں نے کہا صلوات پڑھے محمد والے. تو غور کیجیے گا. بہرحال گھبرائیے گا نہیں، یہ تو میں نے مزاحاً کہا یہ جملہ. یہ آپ وقت کا مجھے بھی خیال رہتا ہے، اور چونکہ ہمارے بزرگ بھی آتے ہیں مجلس میں جو اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اسی لیے حکم ہے نماز جماعت کے لیے خصوصاً کہ جب فرادہ پڑھنا تو چاہے جتنی طویل کر دینا، لیکن نماز جماعت کے لیے حکم ہے کہ جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو اس کو مختصر کرنا، مستحبات کو مختصر کر دینا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، پتہ نہیں کون کتنی دیر رہ سکتا ہے، کون نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ نماز جماعت ہو رہی ہے اس وقت. فرش ازا نہیں ہے، مصلی عبادت بچھا ہوا ہے. اور کر رہے ہیں
تو آپ انشاءاللہ سب شامل رہیں گے، وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی، بس تھوڑا متوجہ رہے گا۔ تو اللہ جسے چنتا ہے وہ لائق سلام ہوتا ہے، وہ لائق احترام ہوتا ہے۔ اب آئیے، چنے ہوئوں کی بات ہو رہی ہے نا، اٹھائیے زیارت شہدائے کربلا، تمام شہیدوں کی ایک زیارت۔ ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اے اللہ کے چنے ہوئوں آپ پر سلام۔ متوجہ رہیے گا، اے اللہ کے چنے ہوئوں آپ پر سلام۔ کسے سلام کر رہے ہیں؟ حبیب کو، زہیر کو، سعید کو، عابس شاکری کو، حر کو، حر کے بیٹے کو، حر کے غلام کو کیا کہہ کے سلام کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام ہے، اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام ہے۔ بھائی اللہ کیسوں کو چنتا ہے؟ کہ اللہ نے آدم کو چنا، کس لیے؟ کہ نبوت کے لیے۔ نوح کو چنا نبوت کے لیے، موسیٰ کو چنا نبوت کے لیے، ابراہیم کو چنا نبوت کے لیے، عیسیٰ کو چنا نبوت کے لیے۔ تو اللہ نے جیسے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا، ویسا ہی اللہ نے شہدائے کربلا کو حسین کی نصرت کے لیے چنا۔ اور کیجئے گا، جیسے اللہ نے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا، ویسا ہی شہداء کو حسین کی نصرت کے لیے چنا۔ جیسے کوئی نبی نہیں بنتا جب تک اللہ نہ چنے، ویسے ہی کوئی ناصر نہیں بنے گا جب تک اللہ نہ چنے۔ ناصر حسین اتفاق سے ناصر نہیں بنتا، اللہ کے انتخاب سے ناصر بنتا ہے۔ اور کیجئے گا، اب اچھا آئیے، ناصر خالی کیا کل تک تھے؟ آج ناصروں کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ یا آج دنیا میں ناصر نہیں ہے؟ کہ ناصروں کی ضرورت بھی ہے اور ناصر موجود بھی ہے۔ حلمین کا نعرہ خالی کل والوں کے لیے نہیں تھا، آج بھی فضا میں گونج رہا ہے، اور ناصر آج موجود ہے۔ کہ کہاں ہے ناصر؟ دکھائیے کہاں ناصر حسین موجود ہے۔ تو اگر آج ناصر حسین کو دیکھنا ہے تو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مائک لیجئے گا اور اعلان کیجئے گا مجلس ہونے جا رہی ہے، ناصر اکٹھا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ہیں ناصر۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث معصوم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں ناصر۔ اچھا، کل کے ناصر اور تھے، ان کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج کے ناصر اور ہیں، کل کی نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے۔ کل کے ناصر اور تھے، آج کے ناصر اور ہے۔ کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دے دی جائے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ کل لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے۔ بھائی تھوڑا متوجہ رہیے گا، کل لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے، تو کل کے ناصروں پر ضروری تھا کہ حسین پر جان قربان کر دی جائے۔ ادھر سے نیزے چلے، ہم ادھر سے سینے بڑھائیں، ادھر سے تیر چلے، ہم ادھر سے جسموں کو بڑھائیں، ادھر سے تلواریں چلے، ہم ادھر سے گلوں کو بڑھائیں۔ یہ کل کے ناصروں پر لازم تھا۔ چونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دی جائے۔ آج کے ناصر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج حسین کی عزاداری کے پیچھے لوگ پڑے ہیں۔ پیغام نہیں فرما رہے آپ؟ آج حسین کی عزا کے پیچھے پڑے ہیں، تو آج کے ناصروں پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری کی جائے، مجلسوں میں جایا جائے، علم سجایا جائے، تابوت اٹھایا جائے، تعزیہ بنایا جائے، جلوسوں میں جایا جائے، شب بیداریوں میں آیا جائے۔ غور کیجئے گا، کل کے ناصروں پر جان دینا لازم، آج کے ناصروں پر عزاداری کرنا لازم۔ کل کے ناصروں کا کام تھا جان دینا، آج کے ناصروں کا کام ہے زیادہ عزاداری کرنا۔ تو چونکہ نصرت میں فرق ہے اس لیے نام بھی الگ الگ رکھے گئے۔ کل کے ناصروں کو انصار کہا گیا، آج کے ناصروں کو عزادار کہا گیا۔ کل کے ناصر انصار کہلائے، السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ، اے دین کے ناصروں آپ پر سلام۔ کل کے ناصر انصار کہلائے، آج کے ناصر یہ عزادار کہلائے۔ چونکہ نصرت میں فرق، نام بھی الگ الگ ہے، مگر آپ اپنے عہدے کو کم نہ سمجھیے گا۔ آپ عزاداروں کا بڑا عہدہ ہے۔ میں عہدہ بتاؤں کیا ہے؟ علامہ ہاشم بہرانی، علماء شیعہ میں ایک بہت بڑا نام میں نے لیا ہے، بڑی تفسیریں لکھی ہیں،
بہت کتابیں لکھی ہیں، علامہ ہاشم بہرانی، ان سے پوچھا گیا قبلہ بتائیے سب سے بڑا عہدہ کیا ہے اور سب سے بڑا عہدہ دار کون ہے؟ بات اگر دلوں تک پہنچے تو تائید کیجیے گا، سب سے بڑا عہدہ کیا ہے، سب سے بڑا عہدہ دار کون ہے؟ انہوں نے فوراً آواز دی کہ سب سے بڑا عہدہ عزاداری ہے اور سب سے بڑا عہدہ دار عزادار ہے۔ اب دلیل سنیے گا ان کی، کہ سب سے بڑا عہدہ عزاداری ہے، سب سے بڑا عہدہ دار عزادار ہے، آپ سے بڑا عہدہ دار کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پوچھنے والا کہتا ہے قبلہ آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، بغیر دلیل کے تو بات نہیں کریں گے، دلیل دیجئے، آپ نے جو کہا ہے کہ سب سے بڑا عہدہ دار عزادار ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدہ دار کو بلا لو، سی ایم پی ایم راشٹرپتی کسی کو بھی بلا لو اور اس سے کہو لوگوں کو جمع کرے، تو وہ جب اعلان کرے گا لوگوں کے آنے کا تو اس کے کہنے پر صرف زمین والے آئیں گے، آسمان والے نہیں آئیں گے۔ کوئی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ آواز دی بڑے سے بڑے عہدہ دار کو بلا لو، اس کی آواز پر زمین والے آئیں گے، آسمان والے نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ واحد عزادار ایک ایسا عہدہ دار ہے کہ جو ایک مائک لے کے کہتا ہے مجلس ہونے جا رہی ہے تو زمین والے تو آتے ہی آتے ہیں، آسمان والے بھی آ جاتے ہیں۔ ایک صلوات تو بڑے محمد والے، اس سے بڑا عہدہ دار کون ہوگا؟ یہ آپ کا عہدہ ہے، آپ علی والوں کا، اپنے کو آپ کم نہ سمجھیں۔ آپ سب کہلاتے ہیں شیعہ، یہ شیعہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ شیعہ تو ایسا لفظ ہے عرف عام میں بھلے ہی ہمیں کہا جا رہا ہے، لیکن شیعہ ایک ایسا لفظ ہے کہ ابراہیم جیسوں کو بغیر مانگے نہ ملا، ان کو بھی امامت، نبوت، رسالت، خلت کے بعد کہنا پڑا پروردگار مجھے شیعہ بنا دے۔ قرآن ہے یہ تو نا، ابراہیم نبی کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے شیعہ بنا دے، آپ کو تو بغیر مانگے یہ لفظ ملا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم سب محبوں کی فہرست میں آتے ہیں، مگر عرف عام میں ہمیں بھی شیعہ ہی کہا جاتا ہے، شیعہ ہی کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ روایتیں پڑھیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا مولا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کہ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ اگر دیوار سے کہہ دے سونے کی ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کہہ دے دیوار سے سونے کی ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ یہاں اپنا خود کا بیٹا کہنا مانتا نہیں ہے، دیوار کہاں سنے گی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ہم سب محبوں کی فہرست، ایک الگ مرحلہ ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں کیونکہ اس پہ خود ایک مجلس ہو جائے گی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ شیعہ، لفظ شیعہ عرف عام میں تو ہمیں ہی کو شیعہ کہا جاتا ہے نا۔ تو شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ آپ میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جس کی بنیاد پہ شیعہ کہا جا رہا ہے؟ 4 آنکھیں ہیں، 8 پاؤں ہیں، کیوں آپ کو شیعہ کہا جا رہا ہے؟ کس لیے، کس بنیاد پر شیعہ کہا جا رہا ہے؟ یہ اتنا نامور اور اتنا بڑا عہدہ کہ ابراہیم جیسا مانگ رہا ہے، جو نبی ہے، خلیل ہے، امام ہے، وہ کہہ رہا شیعہ بنا دے، وہ آپ کو فری میں ملا ہے، تو اتنا بڑا عہدہ کیوں ملا؟ کون سی آپ نے ایسے کون سے کام کیے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کو شیعہ کہا جا رہا ہے؟ اس سے آسان پہچان میرے پاس نہیں ہے جو بتانے جا رہا ہوں کہ بھئی آپ کو کس بنیاد پہ شیعہ کہا جا رہا ہے۔ آپ کو آپ کی نمازوں نے شیعہ کہلایا، تو اگر نماز کی بنیاد پہ شیعہ کہلاتے تو ہر نمازی شیعہ ہوتا۔ میں غور نہیں فرما رہے ہیں، ہر نمازی شیعہ کہلاتا۔ اگر روزے کی بنیاد پر شیعہ کہلاتے تو ہر روزہ دار شیعہ ہوتا۔ اگر حج کی بنیاد پر شیعہ ہوتے تو ہر حاجی شیعہ ہوتا۔ تو پھر یہ ہمیں شیعہ کیوں کہا گیا؟ تو آپ بھرے چوراہے پر کھڑے ہو جائیے گا اور کہیے گا لا الہ الا اللہ۔ دنیا کا اس سے آسان پہچان نہیں ہے، سنیے گا، آپ بھرے چوراہے پر کھڑے ہوئیے اور کہیے لا الہ الا اللہ، دنیا کہے گی مسلمان ہے۔ آپ کہیے محمد رسول اللہ، دنیا کہے گی مسلمان ہے۔ آپ کہیے علی ولی اللہ، دنیا کہے گی شیعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھائی صلوات تو بڑے محمد عالم ہے نا پہچان شیعوں کی۔ یا علی آئیے تشریف لے آئیں۔ علی ولی اللہ ہے نا پہچان ہماری۔ اور دیکھیں یہ علی ولی اللہ کہنے کے لیے گھبرایا نہ کیجئے، نام علی لینے کے لیے کبھی بھی جھجکا نہ کیجئے، کیونکہ میرے مولا نے کہیں پر رسوا نہیں کیا ہے، چاہے وہ میدان ہو چاہے وہ مکان ہو۔
کہیں پر بھی رسوا نہیں کیا تو نام علی فخر سے لیا کریں، اور نام علی ہم ہی لے بھی سکتے ہیں، ہم ہی اپنے لیڈروں کا نام بھرے چوراہوں پر، بھرے میدانوں میں، بھرے بازاروں میں لے سکتے ہیں۔ کسی اور میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بھرے چوراہے پر اپنے لیڈروں کا نام لے سکے۔ کیوں؟ کہ اس لیے لینے کو تو کوئی نام لے لے، لیکن اگر کسی نے پوچھ لیا ذرا باپ کا نام بتانا، دادا کا نام بتانا، ایک صلوات تو بڑا محمد عالم، دنیا کیا بتائے گی؟ ہم سے پوچھو آ کے ہم بتائیں گے، تم باپ ہی کا نام پوچھو گے ہم آدم تک بتائیں گے۔ یہ ہے تو آدم سے بھی پہلے، لیکن ہماری رسائی آدم ہی تک ہے، ہم وہاں تک بتا سکتے ہیں، ورنہ یہ تو اس وقت ہیں کہ جب لفظ اس وقت بھی نہیں ہے، جب کچھ نہ ہے، کچھ نہیں ہے، تب یہ ہیں۔ اور اللہ نے سب کچھ بنایا ہی ان کے صدقے میں ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بناتا ہی نہ اللہ۔ سب بنا رہا ہے انہی کے صدقے میں بنا رہا ہے، انہی کے وسیلے سے اللہ بنا رہا ہے جو بھی بنا رہا ہے، اور کر رہے ہیں آپ جو بھی بنا رہا ہے انہی کے صدقے میں بنا رہا ہے، اللہ کائنات سجا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ 5 بڑوں کو بھیجنا ہے، 5 بڑوں کو بھیجنا ہے۔ ہمارے ہاں بستیوں میں بھی سی ایم پی ایم آتے ہیں، بڑے آتے ہیں نا، تو بستی کا حال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، سجائی جاتی ہے بستی، ہے نا، ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، لائٹ کا انتظام ہوتا ہے، گرمی ہے تو اے سی لگائے جاتے ہیں، سردی ہے تو ہیٹر لگائے جاتے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ کہ بڑا آنے والا ہے۔ تو ہماری اوقات یہی ہے کہ بستی سجا سکتے ہیں، اس کو بھیجنا تھا 5 بڑوں کو، تو اس نے بستی نہیں سجائی، بستیوں کو سجایا۔ غور کر رہے ہیں؟ کائنات سجانا شروع کی، آسمان کا شامیانہ تانا، زمین کا فرش بچھایا، کشتیوں کو پانی پر روا کیا، دریاؤں میں روانی پیدا کی، سمندر میں وجدانی پیدا کی، پھولوں کو مہکایا، کلیوں کو چٹکایا، ڈالیوں کو لچکایا، خاروں کو کھٹکایا، فضا کو بنایا، ہوا کو بنایا، سمندروں کو بنایا، مچھلیوں کو بنایا، غور کر رہے ہیں آپ، درختوں کو بنایا، سارے انتظام ہو رہے۔ کیوں؟ کہ 5 بڑوں کو بھیجنا ہے۔ اچھا، جب ہماری بستی میں کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے تو تیاری ہونے کے بعد بڑا آ جاتا ہے؟ کہا نہیں، بڑے سے پہلے کچھ اور بڑے آتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ کہ اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کر سکیں کہ اب وہ بڑا آنے والا ہے جس کا انتظار تھا، اب وہ بڑا آنے والا ہے جس کا انتظار تھا۔ تو وہ بڑے آتے ہیں ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے۔ اب پتہ نہیں کون پہنچ رہا ہے کون نہیں۔ اللہ نے کائنات سجا لی 5 بڑوں کے لیے، کائنات سج گئی تو پنجتن کو نہیں بھیجا، اب اور بڑوں کو بھیجا، اور کچھ بڑوں کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرو۔ آدم تم چلے جاؤ، نوح تم چلے جاؤ، ابراہیم تم چلے جاؤ، شیش تم چلے جاؤ، انوش تم چلے جاؤ، ادریس تم چلے جاؤ، کینان تم چلے جاؤ، مہلائل تم چلے جاؤ۔ ایک ایک نبی کو بھیج رہا ہے۔ لیجئے جب ذہن آمادہ ہو گئے، آواز آئی ہے محمد اب آپ کی باری ہے، علی آپ کی باری ہے، فاطمہ آپ کی باری ہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات تو بڑا محمد عالم۔ اور کیجئے گا، بہت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، یہ 5 بڑوں کو سب سے پہلے بنایا، ان کے صدقے میں سب کچھ بنایا اللہ نے۔ تو جب یہ 5 بڑے ہیں، کچھ نہیں ہے اس وقت، تو ان 5 کو بنانے کے بعد جب اللہ نے کائنات بنانا شروع کی تو جب جبریل کو بنایا تو جبریل نے دیکھا 5 نور چمک رہے ہیں۔ آواز دی پروردگار یہ کون ہے 5 جو مجھ سے پہلے ہیں؟ آواز آئی، ارے تو پہلے کی بات کر رہا، اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بناتا ہی کب؟ کہا پروردگار یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے تو ذرا تعارف کرا دے، پہچانوا دے، یہ لوگ کون ہیں، یہ 5 کون ہیں؟ اللہ نے کہا جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے؟ ہاں پروردگار بتا دے یہ 5 کون ہیں، کیونکہ اتنے عظیم ہیں تو کبھی کام بھی پڑ سکتا ہے۔ اور کر رہے ہیں، اتنے عظیم ہیں تو کبھی کام بھی پڑ سکتا ہے، تو تعارف تو کرا دے، جان پہچان تو ہونا چاہیے نا۔ ہاں آپ لوگ بھی پہچانیے مولا علی کو، اہل بیت کو، شفاعت کے لیے یہی کام آئیں گے۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو۔ اب آئیے بھائی پروردگار بتا دے یہ کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ سید الملائکہ جبریل امین، وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ اب اللہ نے تعارف کرانا شروع کیا، انا المحمود ھذا محمد، انا الاعلی ھذا علی، انا الفاطر ھذہ فاطمہ، انا المحسن ھذا الحسن، انا قدیم الاحسان ھذا الحسین۔ میں محمود یہ محمد، میں اعلیٰ یہ علی، میں فاطر یہ فاطمہ، میں محسن یہ حسن، میں قدیم الاحسان یہ حسین۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا المحمود،
انا الاعلی انا الفاتر انا المحسن انا قدیم الاحسان انا 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 انا. یہ انا آپ لوگ سنیے گا، لائیے گا نہیں. ہاں یہ انا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ انا اس کے لیے ہے، یہ کوفے کے منبر پہ آنے والے کے لیے ہے جو کہہ رہا انا امیر المومنین، انا یاسوب الدین، انا قائد غر المحجلین، انا حبل اللہ المتین. اللہ اکبر. اور کر رہے ہیں آپ انا انا. اب دیکھیے یہ جملے ہی کا فائدہ مجھے اٹھانا، ایک لفظ کا فائدہ اٹھانا ہے، اور اگر لفظوں کا فائدہ اٹھانا لکھنؤ میں نہ سمجھا جائے گا تو کہیں پڑھنا ہی بیکار ہے. غور کیجئے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے، انا المحمود انا الاعلی انا الفاتر انا المحسن انا قدیم الاحسان. کہاں تعارف ہو رہا ہے؟ عرش پا. کس نے پوچھا؟ جبریل نے. جب جبریل نے پوچھا یہ کون، تو اللہ نے تعارف کرایا انا کے ذریعے پنجتن کا. وہی پنجتن ایک دن آ گئے چادر کے نیچے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی پنجتن ایک دن چادر کے نیچے آئے. اب نہ پوچھنے والا بدلا، نہ بتانے والا بدلا، نہ پنجتن بدلے. وہی جبریل پھر کہہ رہا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار چادر کے نیچے کون؟ تو اب اللہ نے یہ نہیں کہا میں محمود یہ محمد، میں اعلیٰ یہ علی، نہیں آوازہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. میں کہوں گا پروردگار جب پوچھنے والا وہی تو تعارف کیوں بدلا؟ وہاں آنا یہاں فاطمہ. آواز آئی میں نے تعارف تھوڑی بدلا، میں نے تو عظمت فاطمہ بتائی ہے کہ فاطمہ صرف رسول کی بیٹی کا نام نہیں ہے، میری انا کا نام ہے. فاطمہ میری انا کا نام ہے. آپ کی بھی کوئی نہ کوئی انا ہے نا، فخر. بیٹا انجینئر نکل گیا، فخر ہے میری انا. ڈاکٹر نکل گیا، میری انا. دھوکے سے اگر شریف نکل گیا تو میری انا ہے نا، میری انا. آپ جس پہ ناز کرتے ہیں وہ اور، خدا جس پر ناز کرے وہ فاطمہ. میری انا تعارف ہو رہا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بانوہا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چنا. یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے چنا. یہ ہیں لائق سلام، یہ ہیں وہ جنہیں علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ جو زیارتیں ہیں ان آپ زیارتوں میں دیکھیں، اور آج دنیا جن جن فضیلتوں کا انکار کر رہی ہے وہ سب زیارتوں میں موجود ہے. کیا کیا نہیں. دنیا کہہ دیتی غلو کر دیا ہے، تو یہ زیارتیں ہماری بنائی ہوئی تھوڑی ہے، معصوم کی بتائی ہوئی. اس میں دیکھیے آپ یہ غلو ہے یا فضیلت ہے. اور کر رہے ہیں آپ وہ ساری زیارتوں میں موجود. یہ الگ بات ہے کہ کربلا جا کے، کاظمین جا کے، نجف جا کے، سامرہ جا کے، مشہد جا کے وہ زیارتیں وہ فضیلتیں خود عربی میں پڑھتے ہیں، یہاں اردو میں ہم بتا دیتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں. اور کر رہے ہیں آپ سب زیارتوں میں موجود ہے. ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکہ یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام. مولا علی کی زیارت، اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام. کسے کہا جا رہا ہے؟ علی کو. جب جائیں گے زیارت کرنے کے لیے تو آپ کو بھی کہنا پڑے گا اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام. زیارت کہہ رہی ہے علی اللہ کا دروازہ، نبوت کہہ رہی انا مدینۃ العلم و علی بابھا. بھائی زیارت کہہ رہی اللہ کا دروازہ علی، نبوت کہہ رہی ہے میرا دروازہ علی. تو نہ زیارت غلط نہ نبوت غلط. ماننا پڑے گا کہ نبوت کا بھی دروازہ علی اور توحید کا دروازہ بھی علی. اور کر رہے ہیں علی نبوت کا بھی دروازہ، وحدانیت کا بھی دروازہ، دونوں کا دروازہ ہے علی. اب گھر میں آنے کے کتنے راستے ہوتے ہیں؟ دو. گھر میں آنے کے دو راستے ہوتے ہیں. ایک دروازہ کھلا ہے آ جائیے، لوگ کہیں گے شریف. ایک دیوار بنی ہے کود کے آئیے، لوگ کہیں گے ذلیل. کیوں بھائی؟ دروازے سے آنے والا شریف کیوں، دیوار سے آنے والا ذلیل کیوں؟ کہ اس لیے دروازہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اسی سے آیا جایا جائے. اور کر رہے ہیں غلط راستہ اپنایا بھلے ہی گھر کے اندر آئے، مگر غلط راستہ اپنایا تو لوگ کہیں گے ذلیل. اب آپ سمجھے اللہ کا بھی دروازہ علی،
نبی کا بھی دروازہ علی. اب اگر کوئی علی کو چھوڑ کے اللہ اور نبی تک پہنچ بھی گیا تو کہلائے گا ذلیل ہی. بھائی دروازہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ آئیے شان بھائی آگے آئیے. بس میرے عزیزو بات کو میں مختصر کر رہا ہوں. تو زیارتیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ساری فضیلتیں آپ کو ملیں گی کہ کیا کیا فضیلتیں ہیں. علی کو چھوڑ کے آپ اگر اللہ اور نبی تک پہنچنے کو پہنچ بھی گئے تو کہلائیں گے ذلیل ہی. دروازہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ دیوار کود کے کیوں آئے؟ اور کر رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیے گا. اسی لیے میں نے کل ایک مجلس پڑھ رہا تھا, اس میں بھی یہ بات کہی تھی, پھر دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ہمارا عقیدہ قوی ہو, ہمارا عقیدہ مضبوط ہو. دنیا سوچتی ہے کہ ایک درخت کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پتوں کو پانی دینا پڑتا ہے. پتوں کو پانی دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, جڑ کو پانی دیجیے. اسی لیے ہمارے ہاں اصول دین ہے, فروع دین ہے. پہلے اصول تو مضبوط کیجئے. عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر آپ عمل کی طرف اور راغب ہوں گے, ورنہ وہ عمل آپ کے اٹھک بیٹھک کہلائیں گے, عمل نہ ہوگا اگر عقیدہ مضبوط نہیں. تو پہلے آپ عقیدے کو مضبوط کریں, عقیدے کو مضبوط کریں. ارے پہلے ایڈمیشن ہوتا ہے, پھر کورس پڑھایا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھئی لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ عقیدہ. محمد رسول اللہ کیا ہے؟ عقیدہ. علی ولی اللہ کیا ہے؟ عقیدہ. اور عقیدہ توحید آپ دیکھیے, کلمہ توحید میں عقیدہ توحید کا اظہار کیسے کیا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہلا عقیدہ, شروعات ہو رہی ابھی, عقیدہ ابھی بن رہا ہے. پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پہلے ہے اس کلمے میں انکار, بعد میں ہے اقرار. لا الہ کوئی خدا نہیں, الا اللہ سوائے اللہ کے. پہلے ہے انکار. اگر آپ لا الہ کہہ کے رک جائیں تو کافر ہو جائیں. اور کر رہے ہیں آپ؟ الا اللہ سوائے اللہ کے. پہلے ہے انکار ہی انکار, بعد میں ہے اقرار. ارے قانون سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو عقیدہ اسی کا نام ہے کہ جب جب سچے کو ماننا ہو تب تب جھوٹوں کا انکار کر دینا. اسی لیے ہم اپنی اذانوں میں خالی علی ولی اللہ نہیں کہتے ہیں, خلیفۃ بلا فصل بھی کہتے ہیں. اور کر رہے ہیں سچوں کے ساتھ ساتھ جھوٹوں کا انکار بھی ہوگا. اور کر رہے ہیں پہلے سچے کا اقرار ہوگا, جھوٹوں کا انکار بھی ضروری. لا الہ الا اللہ, اس اللہ کو سمجھیے اگر تو بات اور واضح ہو جائے گی کہ جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے. لا الہ کوئی خدا نہیں, انکار ہی انکار. الا اللہ سوائے اللہ کے, جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے. جو بھی فائدہ ملا وہ اللہ کے بعد ہے, اللہ کے پہلے کچھ نہیں ہے. اور آسان کروں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے بعد ہو رہا ہے نا. اللہ کے پہلے انسان خسارے میں, انسان گھاٹے میں, انسان نقصان اٹھانے والوں میں. جو فائدہ ملا وہ اللہ کے بعد ملا. اور آسان کروں, وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. تو جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی یہ اہمیت ہے کہ جو بھی ہے وہ اللہ کے بعد ہے. اب اتنے اللہ سن لیا آپ نے تو ایک اللہ اور یاد دلاؤں, لا فتح الا علی. ایک صلوات تو بڑے محمد عزیزو. تو آپ عقیدہ جب ہمارا مضبوط ہوگا تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, شاخیں خود بخود مضبوط ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ پھر اعمال کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے ابھی جملہ کہا ہے کہ جب ایڈمیشن لیں گے تو کورس پڑھنا پڑے گا. جب آپ نے عقیدے کی فیس جمع کر کے ایڈمیشن لے ہی لیا ہے مکتب اسلام میں
तो आप फुरुए दीन जैसा कोर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक सलावत तो पढ़े मोहम्मद आल। एक जुमले में सारी बात सिमटी हुई। और कर रहे हैं आप मेरे अजीजों, अकीदा पहले मजबूत करें। जो चीज़ है वो अकीदे पे दारो मदार है। आप कुछ भी करते रहें, जब तक अकीदा नहीं होगा वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप देखते हैं क्या अहले बैत की अता में माज़अल्लाह कोई कमी है? नहीं, हमारे अकीदे में कमज़ोरी है। हम अगर 10,000 यहाँ मांग रहे हैं तो अगर हमारा अकीदा मजबूत है तो यहीं मांगे, किसी और से फिर ना मांगे। कर रहे हैं आप? ये अकीदा है। फिर ये यकीन रखें कि हाँ ये देंगे, इसलिए कि ये करीम इब्ने करीम, इनके दरवाजे से कोई खाली जाते ही नहीं है। मांगने का तरीका होना चाहिए, मांगने का ढंग होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, कैसे मांगा जाए। मेरे अजीजों, कभी वक्त मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि मांगने की भी तरीके होते हैं, तलब के भी तरीके हैं। उन तरीक़ों से मांगा जाए इनके दरवाजे से। क्या नहीं मिलता है क्या, और आप मांग क्या लेंगे? जो भी आप मांगेंगे वो आपकी औकात के हिसाब से बड़ी चीज हो सकती है। इनकी सल्तनत और इनकी कुदरत के हिसाब से बड़ी नहीं होगी वो। और कर रहे हैं आप, इनकी अता से बड़ी थोड़ी कोई चीज मांगे। क्या मांगेंगे आप? 10 अरब रुपए मांगेंगे? एक मिसाल दे रहा हूं, तो वो हमारी हैसियत से ज्यादा हैं, हमारी औकात से ज्यादा हैं, इनकी अता से ज्यादा थोड़ी है। अरे जो सुलेमान की हुकूमत ज़कात में दे देता हो, ज़कात है 40वां हिस्सा, तो सुलेमान की हुकूमत ज़कात में दे देता हो एक अंगूठी की शक्ल में, तो आप क्या मांग लेंगे? तो जो भी मांगना है इनके दरवाजे से मांगे। बस बात ख़त्म हो गई। खुदा आप सबको सलामत रखे, बीबी जज़ा दें, शहज़ादी आपकी आमद को कबूल फरमाए। अगर आप देखिए तो मजलिस तो अब शुरू होने जा रही है। तो आप कहेंगे तो फिर ये फ़ज़ाइल क्यों होते हैं? फ़ज़ाइल इसलिए होते हैं क्योंकि मजलिस एक ऐसे प्लेटफार्म का नाम है कि जहाँ आप किसी को रोक नहीं सकते। किसी भी मज़हब वाला आ सकता है, कोई भी मज़हब वाला आ सकता है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला फर्श अज़ा पे आ सकता है, आप रोक नहीं सकते। और रोने का ताल्लुक़, अगर बात कोई ख़ास हो तो दुआओं में याद रखिएगा, रोने का ताल्लुक़ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि फ़ज़ाइल क्यों ज़रूरी है मिंबर से, और फ़ज़ाइल ही क्यों ज़रूरी है मिंबर से। सुनिएगा मसाइब से पहले, ये इसलिए ज़रूरी है कि हर कोई आ सकता है फर्श अज़ा, किसी को आप रोक नहीं सकते। आज दुनिया में कितने लोग मर गए? बहुत सारे लोग मर गए। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका तो न्यूज़ के ज़रिए पता चल जाता है, जो गरीब व गुरबा होते हैं बेचारे, उनका पता ही नहीं चलता कितने लोग मर गए। तो चलिए, जिनका नहीं पता चला छोड़िए, जिनका पता चला कि ये मर गए, कोई इराक़ में, कोई ईरान में, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कहीं मर गया, तो आप बैठ के रोए किसी पर, आंसू बहाए, क्यों नहीं रोए? सबब क्या है? हमारा पड़ोसी कोई मर गया, हम चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, क्यों? जो अमेरिका में मरा वो भी इंसान, जो पड़ोसी मरा वो भी इंसान, इस पर रोए उस पर क्यों नहीं रोए? आवाज़ आई चूँकि हम उसे जानते हैं ना पहचानते हैं। पड़ोसी को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। इसका मतलब तो यही निकला ना कि गिरिए का ताल्लुक जान पहचान से है। पता नहीं आप पहुँचे कि नहीं। गिरिए का ताल्लुक जान पहचान से। आप सब पे नहीं रोते हैं, उसी पर रोते हैं जिसे जानते हो, जिसे पहचानते हो। जिसे जानते पहचानते नहीं हैं उस पे आप रोते नहीं हैं, उस पे आपके आंसू नहीं निकलेंगे। जिसे जानते होंगे, पहचानते होंगे, कहीं भी वो फिर मरे, आप फौरन रोने लगते हैं। क्यों? जान पहचान है।
اب سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ گریے کا تعلق ہی جان پہچان سے ہے. جب تک آپ جانتے اور پہچانتے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ گریہ نہیں کر سکتے ہیں. اب سمجھے ہمارے علماء نے قانون کیوں بنایا ہے کہ ممبر پہ آؤ تو پہلے فضائل سناؤ پھر مصائب سناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ نہ جانے کون ایسا آ کے بیٹھا ہو کہ جو ابھی حسین کو نہ جانتا ہو, اہل بیت کو نہ پہچانتا ہو, تو پہلے فضائل سنا کے اس کو پہچانواؤ کہ کون ہے جس پر رونا ہے, کون ہے جس پر گریہ کرنا ہے. پہلے جان پہچان کراؤ, پھر جب مصائب پڑھو گے تو وہ خود بخود تڑپ کے رونے لگے گا. تو ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہے کہ جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے فضائل ہی کیوں ضروری ہے. تو یہ سوال خطیبوں سے نہ کرو, یہ سوال چوتھے امام سے کرو کہ دربار یزید میں اپنے کو پہچانوانے کے لیے فضائل ہی کیوں سنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچانوانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ فضائل آل محمد. کسی کے سامنے آپ کہیے غیر قوم کے سامنے حسین مار دیے گئے, کبھی نہیں روئے گا, کبھی نہیں گریہ کرے. لیکن جب اس سے کہیں گے کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کی چکی ملائکہ چلایا کرتے تھے, یہ وہ حسین ہے کہ جس کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے, یہ وہ حسین ہے کہ جس کا ناکا نبی بنا کرتے تھے, یہ وہ حسین ہے جس کا لباس جنت سے آیا, اور اس کے بعد کہیں گے اسی حسین کے گلے پر خنجر چل گیا. کیا وہ آنسو روک پائے گا؟ نہیں. کیوں؟ فضائل سن چکا ہے. اب سمجھے میرے عزیزو فضائل کی اہمیت. فضائل انسان جب سن لیتا ہے تو تڑپ کے روتا ہے. یہ رونے کے لیے فضائل ہیں کہ آپ فضائل سنیں تاکہ مصائب میں آپ خوب گریہ کر سکیں کہ اس حسین کو مار دیا گیا کہ جو اتنی عظمتوں کا مالک. اللہ. بس میرے عزیز دیجئے پرسا سیدہ کو. خصوصاً یہ دن پہلی سفر سے لے کے 10 سفر تک, یہ دن منسوب ہیں حسین کی یتیمہ سے. 4 سال کی بچی سے. بس 2 جملے سناؤں گا تو مجلس تمام ہو جائے. 4 سال کی بچی سے منسوب ہے. کون؟ سکینہ. آپ کی بھی 3-4 سال کی بچیاں ہوں گی. 3-4 سال کی بچی اپنے کام خود نہیں کر پاتی ہے, ماں باپ کرتے ہیں. مثلا بچی کو چادر اوڑھنا ہے تو خود سے نہیں اوڑھ پاتی ہے, ماں اوڑھا دیتی ہے یا باپ. بچی کو چادر اتارنا ہے تو اتار بھی نہیں پاتی ہے, ماں اتار دیتی ہے یا باپ اتار دیتا ہے. اگلا جملہ کہوں, بچی کو اگر بالیاں پہننا ہے تو ماں پہناتی ہے یا باپ, اگر اتارنا ہے تو ماں اتار دیتی ہے یا باپ. ابھی ابھی ایک بچی کے بابا کے گلے پر خنجر چلا, صدا آئی خیمے لوٹ لو, اسباب لوٹ لو. تاریخ کہتی ہے شمر آگے بڑھا سکینہ پیچھے ہٹی, شمر اور آگے بڑھا سکینہ اور پیچھے ہٹی. ایک مرتبہ آواز دی تجھے کیا چاہیے, کہا جو تمہارے کانوں میں گوشوارے ہیں یہ مجھے دے دو. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا, ہم خود اتار کے دے دیں گے, ہم آل رسول ہیں. یہ کہتے کہتے بچی نے بالیاں اتارنے کی کوشش کی مگر اتار نہ سکی, کیونکہ اس سے پہلے کبھی خود سے سکینہ نے نہیں اتاری تھی بالیاں. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے جب دیر لگی شمر انتظار نہ کر سکا, آگے بڑھا, سکینہ کی بالیوں کو پکڑا, اتارا نہیں, بالیوں کو کھینچ لیا. کان زخمی ہوئے, سکینہ نے فرات کا رخ کیا, چچا عباس اجر کو ملا زہرا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. اللہ. ہاں عزیزو بس میں زیادہ کچھ نہیں عرض کروں گا, اب بات یہی نکل آئی ہے تو یہی سن لیجئے اور مجلس تمام ہے. لیجئے اسیر ہو کے قافلہ چلا, آیا زندان شام میں. ساری باتوں کو میں نے چھوڑ دیا, آیا قافلہ زندان شام میں. اب زندان شام ہے اہل بیت رسول ہیں, قید خانہ شام ہے اہل رسول ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بیبیاں ہیں گریہ کرتی ہیں,
کوئی ہائے حسین کہہ کے روتا ہے، کوئی ہائے اکبر کہہ کے روتا ہے، کوئی ہائے عباس کہہ کے روتا ہے۔ سننا آزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ سکینہ 4 سال کی بچی وہ روزانہ دروازہ زندان شام پہ آتی ہے۔ دروازے کے ادھر سکینہ، دروازے کے باہر کی طرف شام کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آ جاتی تھیں، شام کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آ جاتی تھیں، اور وہ بچیاں سکینہ سے روزانہ سوال کرتی تھیں، کہتی تھی اے بی بی یہ بتاؤ کیا تمہارا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے؟ سکینہ تڑپ کے کہتی تھی میرا تو 18 برس کا بھائی تھا۔ آواز دی تو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ کا سینے پر نیزہ مار دیا گیا۔ وہ بچیاں پوچھتی ہیں اے بی بی تمہارا کوئی چچا نہیں ہے؟ سکینہ تڑپ کے کہتی میرا چچا بھی تھا۔ کا نظر کیوں نہیں آتا؟ کا بازو قلم ہو گئے۔ آواز دی تمہارا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے؟ آواز دی میرا 6 مہینے کا بھیا تھا۔ کا نظر کیوں نہیں آتا؟ کا تیر مار دیا گیا۔ اب یہ بچیاں روتی ہوئی گھر جاتی تھیں اور اپنی ماؤں کو بتاتی تھیں۔ شام کی عورتوں کے دلوں میں جو محبت پیدا ہوئی ہے وہ اسی سبب سے پیدا ہوئی تھی کہ سکینہ سے یہ بچیاں مصائب سن کے جاتی تھیں اور اپنی ماؤں کو بتاتی تھیں۔ آج قید خانے والی بچی نے یہ بتایا، آج قید خانے والی بچی نے یہ بتایا، آج قید خانے والی بچی نے یہ بتایا۔ اب سننا آزادارو، تاریخ کہتی ہے روزانہ وہ بچیاں اپنے وقت پر آ جاتی تھیں۔ سکینہ ادھر آ کے ان بچیوں کو اپنے مصائب سناتی تھی، اپنے مصائب سناتی تھی۔ تاریخ کہتی ایک شب ایسی آئی کہ سکینہ سید سجاد کے پاس آتی ہے اور آن کے کہتی ہے بھیا ابھی تک میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ کوئی بات آپ سے کہی ہے۔ اے بھیا آج سکینہ آپ سے ایک سوال اور ایک وصیت کرنے کے لیے آئی ہے۔ آواز دی اے بہن بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ آواز دی بھیا یہ بتائیے کیا پیاس کے کچھ مرحلے ہوتے ہیں؟ پیاس کے کچھ مرحلے ہوتے ہیں؟ آواز دی ہاں بہن کچھ مرحلے ہوتے ہیں۔ بھیا بتاؤ تو صحیح پیاس کے کیا مرحلے ہوتے ہیں؟ اب سید سجاد نے بتانا شروع کیا۔ آواز دی اے بہن پیاس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان کو پیاس لگنا شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، ہونٹ پپڑا جاتے ہیں۔ کہا پھر بھیا کہا جب پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے۔ کہا پھر بھیا کہا جب پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو انسان کا گلا سوکھ جاتا ہے۔ کہا پھر بھیا کہا جب پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو انسان کا دل مرجھانے لگتا ہے۔ کہا پھر بھیا کہا جب پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو انسان کے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ آواز دی پھر بھیا کہا پیاس کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد انسان کا بچنا محال ہوتا ہے کہ انسان کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ بس ایک مرتبہ بہن بھائی کے چہرے کو دیکھ کے تڑپ کے کہتی ہے اے بھیا اب تو سکینہ کا کچھ یہی حال ہے۔ اے بھیا سکینہ کتنی پیاسی ہے۔ عزادارو ذرا تصور کرے یہ کہتے کہتے سکینہ کہتی ہے اے بھیا تو وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کہیں نم زمین پر دفن کرنا، شاید کچھ مرنے کے بعد راحت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ سنے اور مجلس تمام ہے۔ سننا آزادارو، تاریخ کہتی ہے وہ شب آ گئی کہ سکینہ روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ میں نے تفصیل چھوڑ دی ہے، سکینہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ سید سجاد نے اپنے ہاتھوں سے سپرد لحد کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب جب دوسرا دن آیا تو وہ شام کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے وقت پہ پھر دروازے زندان شام پہ آ گئیں، مگر انتظار کر رہی ہیں ابھی سکینہ نہ آئی، انتظار کر رہی وہ بچیاں، سکینہ نہ آئی۔ تو وہ بچیوں نے جھانک کے قید خانے میں دیکھا کوئی زنجیروں میں جکڑا ہوا بیٹھا ہے۔ تو وہ بچیاں کہتی اے بھائی جو بچی مجھے مصائب سناتی تھی اس سے کہہ دینا شام کی بچیاں آ گئی ہیں، آج کیا وہ مجھے اپنی مصیبتیں نہ بتائے گی، آج کیا وہ مصائب نہ سنائے گی۔ بس سید سجاد نے ہتھکڑیاں سنبھالی، بیڑیوں کو سنبھالا، اٹھے اور تاریخ کہتی ہے دروازے کے قریب آئے اور دروازے کی جالی کو پکڑ کے ان شام کی بچیوں سے کہتے اے بچیوں اب میری بہن کا انتظار نہ کرنا، سکینہ ہمیشہ کے لیے سو گئی ہے، اب سکینہ سے کبھی ملاقات نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیجیے عزادارو، شام کی وہ بچیاں روتے روتے اپنے گھروں میں گئیں، ماؤں کو بتایا، جو مصائب سناتی تھی وہ بچی نہ رہی، جو مصائب سناتی تھی وہ بچی نہ رہی۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے جب قافلے کو رہائی مل گئی ہے، بس مجلس ختم ہو گئی، قافلے کو رہائی مل گئی ہے اور ساری بیویاں
مجلس کرنے کے بعد جب قافلہ چلنے والا ہے، بیبیاں اماری میں بیٹھ چکی ہیں، تو تاریخ کہتی ہے زینب نے آواز دی بیٹا سجاد سب تو بیبیاں اماری میں ہیں لیکن رباب نظر نہیں آتی ہیں، تلاش کرو رباب کہاں ہے۔ اب جو تلاش کیا گیا تو دیکھا رباب قبر سکینہ پر بیٹھی ہوئی ہے، رباب گریا کر رہی ہیں۔ بس ایک مرتبہ آواز دی اماں چلیے قافلہ تیار ہے، آواز دی بیٹا سجاد اب رباب مدینے جا کر کیا کرے، ایک اصغر تھا کربلا میں سو گیا، سکینہ تھی شام میں سو گئی، آواز دی اماں میں امام بن کے کہہ رہا ہوں بیٹا بن کے نہیں۔ بس امامت کی بات آئی، رباب نے قبر سکینہ کو دیکھا، آواز دی بیٹی اپنا خیال رکھنا، اے بیٹی اگر کوئی پیغام ہو تو بتا دے سغرا کے نام، اگر کچھ پیغام ہو تو بتا دے میں تیرا پیغام سغرا تک پہنچا دوں گی۔ یہ کہتے کہتے رباب قبر سکینہ سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد آئیں، اماری میں سغرا بیٹھ گئیں، اماری میں رباب بیٹھی، رباب اماری میں، سکینہ کی ماں اماری میں۔ اب وہ شام کی عورتیں جنہیں بچیوں نے جا کے مصائب سنائے تھے کہ آج سکینہ نے یہ بتایا، آج سکینہ نے یہ بتایا، وہ عورتیں رخصت کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے تو رخصت کرنے کے لیے وہ شام کی عورتیں آئیں۔ اب رباب اماری میں بیٹھی ہیں، چلتے چلتے رباب نے اماری کے پردے کو کھولا، شام کی ان عورتوں کو دیکھا، آواز دیے شام کی عورتوں جب تمہیں اپنے اپنے کاموں سے فرصت مل جائے تو رات کے کسی حصے میں آنا، میری بچی کی لہد پر ایک چراغ جلا دینا، میری بچی اکیلی ہے، سکینہ تنہا ہے، کہیں ڈر نہ جائے، اے شام کی عورتوں میری بچی کی لہد کو اکیلا نہ چھوڑ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری سے وعدت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما، اے اولاد نے اولاد عطا فرما، اے روزگار نے روزی عنایت فرما، مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، بیمار میں شفائے کامل عطا فرما۔ یہاں جتنے بھی افراد تشریف فرمائے جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عنایت فرما، عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، جو بے نمازی ان کو نماز کی توفیق عطا فرما، جو حج زیارت کے مشتاق کو حج زیارت سے مشرف فرما، ہمارے امامی زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما اور ان کو اقوام انصار